اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو بنایا ہے اور بندے کی تخلیق جس مٹی سے ہوئی نا، اس مٹی کے اوپر 39 دن رنج و غم کی بارش پڑی اور ایک دن جو ہے وہ خوشی کی بارش پڑی۔ تو اب انسان کو غم اور فکر جو ہے یہ زیادہ آتی ہے اور خوشی جو ہے اس کو کم آتی ہے۔ انسان جو ہے یہ یہی چاہتا ہے کہ مجھے فکر و غم جو ہے وہ نہ آئے، جب بھی ملے مجھے خوشی ملے اور جو میں چاہوں وہ جو ہے میرے ساتھ معاملہ ہو۔ حالانکہ اس طرح نہیں ہوتا، بالکل اس طرح نہیں ہوتا۔ اگر بالکل ایسا معاملہ ہو جائے کہ جو ہم چاہیں وہ ہو جائے اور ہمیں جو ہے وہ خوشی ہی خوشی ملے، فکر و غم جو ہے وہ نہ آئے، تو پھر اس طرح انسان جو ہے وہ سمجھتا نہیں، اس کو سمجھ نہیں آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہوں۔ رب تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی جو ہے وہ بندے کو زیادہ مال عطا کرتا ہے، کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال لے کے جو ہے وہ آزماتا ہے، کبھی وہ فکریں دیتا ہے، غم دیتا ہے، کبھی بندے کو خوشی دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سارا نظام ہے میرے بھائیوں۔ ایک میں آپ کو مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک بات عرض کرتا ہوں۔ ایک دن مولانا رومی اپنے گھر تشریف لے گئے اور دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ اداس بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، کیوں اداس بیٹھے ہوئے ہو؟ جواب دیا کہ کچھ نہیں۔ اب اس پر مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ باہر تشریف لے گئے اور ایک بیڑیے کی کھال اپنے جسم کے اوپر اوڑھ کے آپ آئے اور آ کے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ڈرانے لگے اور غرانے لگے۔ تو اس پر ان کا بیٹا جو ہے نا اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو مولانا رومی رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ بیٹا، بیڑیا جو ہے یہ ایک جنگلی جانور ہے، لیکن جب تم نے اسے دیکھا تو اس کے پیچھے جو ہے تمہارا باپ تھا، تو تم نے جو ہے وہ رونے کی بجائے جب باپ کا تمہیں پتہ چل گیا تم ہنسنے لگے، مسکرانے لگے۔ اسی طرح یہ جان لو کہ تمام آزمائشیں اور جو سختیاں ہیں ان کے پیچھے تمہارا رب ہے، اور تمہارا رب جو ہے وہ تمہیں 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار فرماتا ہے۔ تمہیں جو ہے وہ اس مشکل سے اگر وہ گزارنا چاہتا ہے تو اس کے گزارنے کے اندر کوئی حکمت ہے، وہ کسی حکمت کے تحت جو ہے وہ تمہیں گزار رہا ہے جو کہ تم نہیں سمجھتے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ وہ تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے اور وہ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت، کوئی غم، کوئی اس سے بڑھ کے آ جائے تو تم اس کو سہنے کے قابل ہو جاؤ۔ اور آپ نے فرمایا بیٹا، اللہ آزماتا اس کو ہے جس کے ساتھ وہ محبت فرماتا ہے، جس سے وہ پیار کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ محبت فرماتا ہے، اس کو آزماتا ہے۔ تو پتہ یہ چل گیا انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں کوئی مصیبت جو ہے وہ گھیر لے، کوئی پریشانی گھیر لے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جو ہے وہ مدد حاصل کرنی ہے۔ نماز پڑھے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کی نیت باندھ لیا کرتے تھے، اللہ کے حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب آپ کو لوگوں کی طرف سے جو ہے وہ پریشانی ملتی تو آپ کیا کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے حضور کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے نماز سے مدد حاصل کرنی ہے۔ ہم کو یہ نہیں چاہیے کہ رونے جو ہے وہ جا کے دنیا داروں کے سامنے روئیں۔ نہیں میرے صاحبوں، آپ نے رونا اگر رونا ہے تو اپنے رب کے حضور آنسو بہائیں۔ جس جگہ پہ آپ کو روتے ہوئے، مانگتے ہوئے بالکل شرم بھی نہیں آئے گی اور کسی طرح سے کوئی تانا و مینے کا فکر بھی نہیں ہوگا۔ دنیا دار کے سامنے روئیں گے تو ہر کوئی آپ کا رونا تو نہیں سنے گا نا۔ آپ جس کے سامنے روئیں گے وہ کیا آپ کی پریشانی ختم کر دے گا؟ نہیں، کریم وہی ذات ہے یا اس کے رسول پاک مہربانی فرماتے ہیں اپنے امتی کے اوپر۔ تو آپ اللہ رسول کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی عادت بنائیں،
اللہ تعالی ہمیں صبر عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے جو ہے وہ بچائے اور آسانیاں ہمارے لیے پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ آزمائشیں ہمارے اوپر نہ ڈالے جو آزمائشیں جو ہیں ہم برداشت کرنے کے قابل نہیں۔ آمین آمین ثم آمین بجاہ النبی الکریم۔